بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کی گئی۔ صحابہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی، صحابہ کے مانگنے میں اتنی تاثیر تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ناممکن کو ممکن بنا لیتے تھے اللہ کے سامنے اور اللہ سے کروا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر پروفیسر عدنان صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت اور ایک عورت کا بچہ ہجرت کر کے آیا۔ جب وہ ہجرت کر کے آیا تو اللہ کے نبی نے عورت کو زنانہ گاہ میں بھیج دیا اور مرد کو مردانہ گاہ میں بھیج دیا، یعنی کہ جہاں پر مرد تھے بچے کو وہاں پہ بھیج دیا اور جہاں پر عورتیں تھیں عورتوں کو وہاں پر بھیج دیا۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں کچھ رہے ہیں، پھر ایک وبا پھوٹی۔ وہ وبا جو ہے اس بچے کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آیا ہوا بچہ جو ہجرت کر کے آیا تھا، اس وبا میں وہ مبتلا ہو گیا۔ کچھ لمحات گزرے وہ بچہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ جنازے کی کفن و دفن کی سوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر اس عورت کو اطلاع دے دو کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا، تاکہ اس کو تو پتہ چلے، اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ جب اس عورت کو بلایا گیا اور کہا کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا، اب روایات میں ملتا ہے کہ وہ عورت آئی اور اپنے بچے کے پاؤں پکڑے اور پاؤں پکڑ کر اللہ سے کہنے لگی اللہ جی مجھے آج ان لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کرنا کہ جو تجھے اور تیرے اللہ اور تیرے نبی کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہیں گے کہ تو نے ہجرت کی تھی ہمیں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا، اور تو اپنا لاڈلا بچہ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور تو واپس آئی اس حالت میں کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا۔ اگر تو مسلمان نہ ہوتی، اگر تو نبی کا کلمہ نہ پڑھتی، نہ نبی کی معیت میں جاتی تو نہ تیرا بچہ مرتا۔ تو یا اللہ میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی، یا اللہ آج مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، میرے سر کو جھکانا نہ، میری آنکھوں کو اور میرے سر کو اونچا ہی رکھنا۔ اب یہ الفاظ اس عورت کے کہنے کے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس کا بچہ ہلنا شروع ہو گیا، اس کی ٹانگیں ہلنا شروع ہو گئی۔ چند لمحے گزرے وہ بچہ سیدھا بیٹھ گیا۔ کیوں کہ صحابہ تھے، صحابہ جو ناممکن کام تھا وہ ممکن اللہ ان کو کر کے دکھا دیتا۔ آج تک کبھی مردہ زندہ ہوا؟ کبھی نہ ہوا، مگر انہوں نے کر کے دکھایا اللہ سے، رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کچھ لوگ آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، یہودی خاندان تھا ان کا۔ کچھ وقت گزرا، ان کی جوان سالہ بیٹی فوت ہو گئی، جوان سالہ بیٹی۔ جب فوت ہو گئی، سارے جو خاندان یہودی والے تھے وہ آ کر ان کو تانا دینا شروع کر دیا۔ ایک بھی آئے تانا دے رہا، دوسرا بھی آئے تانا دے رہا، تیسرا بھی آئے تانا دے رہا کہ نہ مسلمان ہوتے نہ آپ کی جوان بیٹی مرتی، نہ مسلمان ہوتے نہ آپ کی جوان بیچی جاتی، نہ مسلمان ہوتے نہ آپ کا گھر اجڑتا۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ یہ مسلمانیت کی منحوست تم پر پڑی ہے، یہ مسلمانیت کی بار تم پر پڑی ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اب وہ ماں باپ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس چل کر آئے، یا رسول اللہ ہماری جوان سالہ بیٹی فوت ہو گئی، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے کلمہ پڑھا، تو یا رسول اللہ یہ سارے ہمیں تانے دیتے ہیں، سارے، یا رسول اللہ ان تانوں سے ہماری جان چھڑوا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے قبر دکھاؤ اس کی۔ کہا یا رسول اللہ وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر اس کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دعا کی اللہ جس کو زندہ کر دیجیے۔ وہ لڑکی زندہ ہو کر قبر سے نکل آئی اور نکل کر اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ جب آئی تو اب یہ اس کی ماں، یہ اس کا باپ، یہ اللہ کے نبی اور یہ وہ جوان سالہ لڑکی کھڑی ہے۔
یہی تمہاری بیٹی جی، یہی ہماری بیٹی. بیٹی سے پوچھو اگر تمہارے ساتھ واپس جانا چاہتی تو واپس چلے جائے، اور اگر وہاں جانا چاہتی تو وہاں چلی جائے. بیٹی سے پوچھا جی. بیٹی نے کہا اللہ کی قسم جو مجھے وہاں پر نعمت، جو مجھے اللہ رب العزت نے وہاں پر انعامات عطا کیے وہ دنیا میں مجھے کہیں نہیں ملے، لہٰذا مجھے جانے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں تسلی ہے؟ یا رسول اللہ میں تسلی ہے. لڑکی واپس قبر میں، ماں باپ واپس اپنے گھر میں. صحابہ کے الفاظ میں تاثیر تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تان و تشریح نہیں کرنی. اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ کو غلط نہیں کہنا. اس لیے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.